السلام علیکم. خوفناک سچ میں آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر. آج میں بظاہر بہت ہی خوفناک، کنٹروورشل اور مشکل، کمپلیکیٹڈ سا موضوع ڈسکس کروں گا. حقیقت میں یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے سمجھنا، اس پہ عمل کرنا اور زندگی گزارنا. موضوع میرا یہ ہے کہ مین از ناٹ اے سوشل اینیمل. یہ ہمیں بہت بڑی غلط تربیت اور ٹریننگ دی تھی. انسان سماجی یا معاشرتی جانور نہیں ہے. جی میں آپ کو 2500 سال کی تاریخ سے یہ بات ثابت کروں گا. پچھلے 2500 سال پہلے آ جائیں سقراط پر. سقراط نے یہ کہیں نہیں سوسائٹی کا تذکرہ کیا. اوکے، سقراط نے انڈیویجول تھاٹ کو بڑا گلوریفائی کیا. اس نے کہا سوچیں. انفیکٹ وہ ایک ریجیمنٹڈ چین میں رہ رہا تھا جہاں حکام کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی، اور وہ سقراط کا سچ تھا کہ آپ اپنی مرضی سے سوچیں. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ بغاوت کر دیں، حکمرانوں کے خلاف بلوا کر دیں. یہ جو ڈی ایم ڈی کے کیا بنائی ہے یہ فضلو شزلو نے، ڈی ایم ڈی بنا دیں. بالکل نہیں. اور انہوں نے کہا جی زہر لیں. اس نے کہا جی اوکے، آپ کی ریجیمنٹیشن، آپ کی حکومت، رول آف لا یہ کہتا ہے اوکے ویری فائن آئی ڈو اٹ. جب اس کو فالو کیا، اس کے شاگردوں نے فالو کیا، پلیٹو اور ایرسٹوٹل، وہ بہت حرام تو بھی انہوں نے کی. انہوں نے اپنا سٹیٹس، مادہ پرستی، شو بازی، جیسے میں بار بار کہتا ہوں، میری ماں کہتی ہوتی تھی، ان پڑھ تھی حالانکہ، وہ کہتی ہوتی تھی تو بڑا افلاطون ہے. ہم نے کوئی کہہ دینا کہ یار یہ گھر لے لیں، کار لے لیں، کوئی کپڑے کا کہہ دینا تو بڑا افلاطون ہے. تو یہ افلاطونی ادھر سے شروع ہوئی جناب. تب ایک وقت، اسی وقت اس کے مقابلے میں ڈائیجنیز ایک شخص کھڑا ہوا. اس نے کپڑے اتار دیے، ہاتھ میں اس نے جناب صاحب لیمپ پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ میں کتا ننگا پھرتا ہوتا تھا. الیگزینڈر کو بھی چیلنج کرتا تھا. سقراط اور ارسطو کے تو بخیے کھیڑ دیتا تھا. ان کی بونگیاں، ان کے تقلیدی لیکچروں پر بہت بولتا ہوتا تھا. یہ ڈیبیٹ، یہ مقابلہ شروع ہو گیا. 2500 سال میں اس میں بہت ساری ہستیاں آئیں. ٹھیک ہے جی. پیغمبر آئے جنہوں نے آرگنائزڈ ریلیجن کے تھرو یہ ریجیمنٹیشن کا میسج دیا. ٹھیک ہے جی. ان سماجی طور پہ بہتری لانے کے لیے کہ کیسے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. فلاسفرز آئے، اسپرچولسٹ آئے، بدھا جیسے. ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے یہ میسج دیا. کنفیوشس وغیرہ آئے، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اپنی پریکٹس سے یہ سوشل لیونگ کا میسج دیا. ٹھیک ہے نا جی. آخری مذہبی ریجیمنٹیشن کی کوشش کی گئی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھرو اسلام کوشش کی. ان اجتماعی خود کفالت کا کانسیپٹ اسلام میں اجتماعیت کو لایا گیا. جمعے کی نماز، مسجد میں نماز پڑھنے کا، حج کرنے کا، اور استحصال کے خلاف جنگ کا. ٹھیک ہے جی. فلسفیوں نے جس میں کوئی آرگنائز طریقے سے کرنے کی کوشش کی، اس میں ظاہری بات ہے بدھا وغیرہ تھے یا کچھ اور صوفی لوگ جون سے تھے، صوفی لوگوں نے یہ کیا. سیاست میں اکنامک فرنٹ پہ جس شخص نے یہ سماجی رابطوں میں بیلنس لانے کی بات کی وہ آخری کارل مارکس تھا. ریلیجن میں آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اکنامک میں کارل مارکس تھا، اور پالیٹکس میں جان اسٹوارٹ مل تھا. ہاں، ہابس، لاک اور روسو نے سوشل کانٹریکٹ کے معاہدے دیے تھے، بٹ میں ایگزیکٹلی یہ ان تینوں کو نہیں بلیم کر سکتا کہ ان تینوں نے کوئی انڈیویجول فلسفی دی تھی. ان تینوں نے تو بیسیکلی کہا تھا کہ یہ لائف بڑی ناسٹی اور بروٹش سی ہوتی جا رہی ہے، تو آپ یار ایک سوشل کانٹریکٹ کر لیں، کوئی گیو اینڈ ٹیک کر لیں، آپ اپنے کوئی فریڈمز چھوڑیں. انہوں نے کوئی فلسفے کی بات بالکل نہیں کی تھی. یہ میں آپ کو بتا دوں
اور ود ان دیٹ انہوں نے کہا کہ آپ کوشش کریں. بیسیکلی ریلیجس ڈومین بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ سے یہی دی تھی. بیسیکلی امریکن فاؤنڈنگ فادرز نے بھی یہی دی تھی کہ آپ امن امان سے رہیں، لیکن ہم آپ کو سپیس پرووائڈ کر دیتے ہیں اپنے روحانی مقصد پورے کرنے کے لیے، اپنے دنیا میں آنے کا مقصد پورا کرنے کے لیے، جو بہرکیف مادی نہیں ہے. اوکے نہ جیسے کہ حضرت محمد نے حضرت عائشہ سے 2 درہم واپس لیے، مقصد روحانی تھا، مقصد مادی نہیں تھا. اسی طرح بدھا کا جو فلسفہ تھا، ٹھیک ہے نا. سملرلی اکنامکس میں کارل مارکس کا فلسفہ، کارل مارکس نے کہا یہ ریلیجن تو کچھ نہیں ہے، ایک بڑی اسٹرکٹ قسم کی ایچ اکارڈنگ ٹو ایبلٹی، ٹھیک ہے نا جی، ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی. آپ ان میں سب میں ایک ہی رنگ کا یونیفارم پہنا دیں، ان کو 2 کیلے سب کو دے دیں، اور اس طرح کی چیز. جان اسٹوارٹ مل نے ذرا فلسفہ دینے کی کوشش کی تھی، وہ بڑا ہیرو بن رہا تھا. آن لبرٹی اس کا ضرور پڑھیں. اس نے کہا جی کہ لا تو بہت ہی اتنی سزائیں دیتا نہیں ہے جتنا سماج دیتا ہے، سماج کو پڑھ جاؤ، ٹھیک ہے نا جی. آن لبرٹی میں اس نے کہا سماج کو پڑھ جاؤ. او بابا پھر بتا کہ مین از ناٹ اے سوشل اینیمل، ساتھ تو کہہ رہا ہے مین از اے سوشل اینیمل، ساتھ تم کہہ رہے ہو سماج کو پڑھ جاؤ. کتنی کنٹرڈکٹری بات تھی جناب. مین از ناٹ اے سوشل اینیمل، لیٹ می ٹیل یو. اور میں اگین خلیل جبران جو لیٹسٹ اینڈ پہ آ کر جدو کرشنا مورتی اور خلیل جبران کی کچھ سینگز ادھر کوٹ کروں گا. خلیل جبران صرف 48 سال کی عمر میں مر گیا تھا لیور سیروسس کے ساتھ. وہ اپنی کوئی اس کے ازدواجی تعلقات بھی اچھے نہیں رہے تھے کیونکہ وہ سول لائف میں چلا گیا ہوا تھا. اس کی بہن اس کا ٹریٹمنٹ وغیرہ علاج میں بالکل سپینوزا کی طرح، وہ جیسے وہ اینکوں کے لینس گرائنڈ کرنے سے اس کو نا ٹی بی ہو گئی اور وہ بیچارہ اسی میں پھر مر شر گیا. 42 سال کی عمر میں سپینوزا مر گیا تھا، ٹھیک ہے. یا یہ کیٹس وغیرہ بڑی ارلی ایج میں جو روحانی ایکسلنس میں چلے گئے تھے. تو میں 3-4 خلیل جبران کے کوٹ آپ کو اردو میں بتاتا ہوں. دیکھیں شادی کے بارے میں اس نے کہا شادی ایک ملاپ ہو سکتا ہے نا، سماجی طور پہ سب سے بڑا ملاپ تو شادی ہے، ٹھیک ہے جی. شادی پہ اس نے کہا کہ یہ ایک ٹیمپل ہے جس کے پلرز الگ ہونے چاہیے. پلرز الگ ہوتے ہیں، جیسے مولوی نہیں کہتا ہے وہ نکاحوں پہ تقریر کرتا ہے کہ یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ گاڑی ہے، اس نے کہا یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ گاڑی کو عورت چلاتی ہے، کوئی کہتا ہے مرد چلاتا ہے، بہرحال 2 پہیے ہیں، ٹھیک ہے جی، سیپریٹ ہے. پھر خلیل جبران نے ایک اور مثال دی کہ جناب صاحب یہ اس نے سپرس ٹری اور اوک ٹری کی مثال دی. اس نے کہا یہ دونوں درخت ایک دوسرے کے سائے میں نہیں گرو کر سکتے، ان کو بہت ڈسٹینس پہ گرو کروانا پڑتا ہے. اندازہ لگائیں کیا کیسی اچھی مثالیں دی. بچے کے بارے میں اس نے مثال دی کہ یو کین گیو پیرنٹس کو، یو کین گیو لو ٹو یور چائلڈ بٹ ناٹ تھاٹ. وہ بات سقراط والی جو سقراط نے کہا کہ سوچو، یہ نہیں بتایا کیا سوچو، ٹھیک ہے نا. سقراط نے یہ نہیں کہا میں سوچ دے رہا ہوں آپ کو، وہ تو سالے پلاٹو اور ایرسٹوٹل مروا گئے نا سوچ دے کے سٹی سٹیٹ والی، ٹھیک ہے. سویلٹی کی اپنی ایک انہوں نے مروایا سب کو، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی باڈیز کو تو ہاؤس خلیل جبران کہتا ہے کر سکتے ہیں بچوں کی باڈیز کو، بٹ ان کے سول کے لیے یہ ہوم نہیں ہے. ان کے سول ان کے فیوچر کے ڈریمز ہیں. یہ فیوچر میں کہاں ہوں گے، سول کا ہاؤس وہ ہے، ٹھیک ہے جی. پھر وہ موت کے بارے میں بڑا دلچسپ کہتا ہے کہ موت جو ہے نا یہ بنیادی طور پہ کہتا ہے کہ آپ کا جسم ہوا میں فلائی کرتا ہے اور سورج میں میلٹ ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کی روح جو ہے وہ شعور مقدسہ کے ساتھ مل جاتی ہے. پھر ایک اور جگہ وہ مثال دیتا ہے کہ یہ جو ہارٹ بیٹ ہے کنٹینولی جو لائف ہے جب دھڑکتا ہے تو ایک لنک ہوتا ہے یونیورس سے، تو وہ کہتا ہے یہ بڑی ریسٹلیس ٹائیڈز ہیں، اس ہارٹ بیٹ کو ختم ہونے دیں، آزادی دیں اس ہارٹ کو، ٹھیک ہے. پھر یہ انکمبرڈ وداؤٹ اینی ریسٹرکشن اپنے شعور مقدسہ کے پاس پہنچ جائے، ٹھیک ہے جی. یہ ہے آپ کی
اصل حقیقت جو بہت آسان ہے سمجھنے میں، اور آپ جناب تقلید، پیسہ، مادہ پرستی. وہ جدو کرشنا مورتی کا کل ایک مجھے میرے دوست وہ چائلڈ کو جو ہے، آپ بھی ضرور پڑھیں یوٹیوب پہ، آپ گوگل کریں گے، سرچ میں ماریں گے تو وہ آپ کو مل جائے گا. ہز لیکچر ٹو دا چلڈرن میں نے بہت پہلے دیکھا تھا، کل میں نے پھر اس کو ری وزٹ کیا جب دوست نے بھیجا. بہت اچھی بات کرتے ہیں، سٹارٹ ہی ان کا بہت اچھا ہے. انہوں نے کہا دس از انسین ورڈ، دس از انسین ورڈ. کل میں نے ٹرمپ کی ٹی پہنی ہوئی تھی، کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یو ریئلی لو ٹرمپ. میں کہا او ٹو مچ، آئی ایم لیونگ این انسین ورلڈ. یو نیڈ دا موسٹ انسین پرسن ٹو رول دس ورلڈ. جناب اس نے کہا یہ انسین ورڈ ہے. اکنامک انسینٹی، ریلیجس انسینٹی، سوشل انسینٹی پریویلنٹ ہے، ٹھیک ہے. پولیٹیکل انسینٹی از ٹو مچ. اس نے کہا چائلڈ دس از انسین، دس کرپٹس یو، دس کرپٹس یور انسائٹ. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ سرچ انسائٹ، بدھا کی طرح. ٹھیک ہے. اپنا کلٹ ڈیولپ کریں. مجھے جب کوئی انفالو کرتا ہے ٹویٹر پہ یا انسبسکرائب کرتا ہے یوٹیوب سے، میں بہت خوش ہوتا ہوں، میرا نفل پڑھنے کو دل کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ میرا اپنا رقص ہے، یہ میرا اپنا ڈانس ہے. مجھے آپ سے کیا کہ مجھے فالو کریں، جپیاں پہن. میں تو کسی کو ملتا بھی نہیں. I don't like to meet anyone. صبح اٹھتا ہوں سکون سے، اکیلا ادھر آتا ہوں. میرا ایک نواسا ہے بہت چھوٹا، 2 سال کا ماشاءاللہ، پچھلے ہفتے اس سے کھیلتا رہتا ہوں. I enjoy life. I love nature. I dance with nature. مجھے کیا، باڑ میں جائیں ایلیگیٹر کے پار 45 کروڑ کی گھڑیاں پہنے. انہوں نے آپ کو پدو بنایا ہوا ہے، بنائی رکھیں گے. میں تو فوج کا ساتھ اس لیے دے رہا ہوں کہ گڈ، ان کو مارو پدوؤں کو سب کو پکڑ کے. ٹھیک ہے. ان کی ایسی تیسی پیر دو، تباہ برباد کر دو سب کچھ. یہ ڈرامے بازیاں، یہ بدماشیاں، یہ غنڈہ گردیاں. کل میں وائس پریزیڈنٹ کی ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا، میں ہنس رہا تھا کمالا ہیرس کے جھوٹوں پر. ٹھیک ہے جی. تو یہ سارے ڈیموکریٹس، لبرلز، یہ فیشنیبل ممی ڈیڈی، یہ گند ہے، یہ تقلیدی گند ہے. یہ کرشنا مورتی کا انسینٹی کا. آج میری بہن کی طرح ہیں جرنلسٹ سینئر ملیحہ سید، وہ بڑی پچھلے دنوں سے کچھ اپسیٹ ہیں کہ جی ان کا کوئی غلطی سے ان کو وہ ریپ والے میں لے کے اور کوئی غلط ویڈیو دی گئی اور یہ وہ. تو آج کہہ رہی تھی کہ یہ سماجی رویوں میں تبدیلی کیسے آئے گی. اس پہ کوئی ویڈیو انہوں نے لگائی ہوئی تھی یوٹیوب پہ، تو کہتی اس کو بڑا اثر لگا. بھائی کون سے سماجی رویے، کون سا سماج؟ وہ سماج جو اپنی بیٹی کو 11 کلو سونا جہیز میں دیتا ہے اور ادھر ڈانس کرتے ہیں سارے اس چیز پہ، بجائے اس کے کہ اس کو کرٹیسائز کیا جائے اس چیز کو. کوئی سماج وماج نہیں. مین از ناٹ اے سوشل اینیمل. مین از ناٹ اے سوشل اینیمل. روحانی اینیمل ہے، روحانی اینٹیٹی ہے. رقص کریں درختوں کے ساتھ، آزادی کے ساتھ. ہاں اسٹیٹ لیسنس ہوتی تو میں ضرور اس اسٹیٹ لیس انوائرمنٹ میں رہ رہا ہوتا. پاکستان میں میں پیدا ہوا، روٹس ہے میری. آئی لو پاکستان، وانٹس ٹو گو بیک ٹو پاکستان فار دس کاسمک ڈانس. اس کے علاوہ میرے پاس چوائس یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، دا بیسٹ. اینڈ آئی لو رول آف لا، کیونکہ ایک میٹرکس میں ہمیں رکھا گیا ہے. اینڈ آئی لو ریپبلکنز اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ فار دیٹ. آئی پرے ہی سکسیڈس اگین. کل ایک ہمارے دوست ہیں سروس میں میرے سے سینئر تھے، بہت ایماندار آدمی، شاید راجہ صاحب، فلاسفر بھی ہیں، انٹلیکچوئل بھی ہیں. انہوں نے ایک بہت دلچسپ آرٹیکل ٹویٹ کیا ہوا تھا آرمینیا آذربائیجان کے اس پہ. اس کا بہت، اس کی ہیڈنگ بہت اچھی تھی، ایکسپلوسیو اسٹیکس آف آرمینیا آذربائیجان چیس بورڈ. اوکے، ایکسپلوسیو اسٹیکس آف آرمینیا آذربائیجان چیس بورڈ. اچھا، ایک ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. اب انہوں نے کل بھیجا، میں نے وہ سارا آرٹیکل پڑھا. تھوڑا ٹائم لگتا ہے آبویسلی،
اور ہم بکواسیں اپنی مار لائک سقراط کی طرح. آئی لائک ہم. آپ سوچیں, میں تو نہیں یہ کہہ رہا کہ یہ سچ ہے غلط ہے. اچھا, اس میں ایک بڑی دلچسپ بات تھی کہ آرمینیا والے کہتے ہیں کہ 500 سال قبل از مسیح 500 سال قبل از مسیح یہ زمین ہم کرسچن ادھر رہتے ہوتے تھے. وہ ادھر کہکشاں حیدر ایک رہتی ہے امریکہ میں, وہ کہتی کہ یہ جو بلوچستان ہے نا, یہ حضرت آدم نے الاٹ بلوچوں کو کیا تھا. ٹھیک ہے جی. الطافو کہتے ہے, تافو حرامزادہ, وہ کہتا ہے کہ میرا جو پردادا تھا نا, اس نے یہ کرانچی نام رکھا تھا کراچی کا. لڑے مرے, میں تو کہتا ہوں مرے, کتوں کی طرح مرے. ایک سماجی اس میں نا, مین از اے سوشل اینیمل, کتے سے بھی بدتر ہے جب وہ سوشل اینیمل بن جاتا ہے نا. ماریں ایک دوسرے کو, ٹکا کے ماریں. ٹھیک ہے نا. قدرت پھر آپ سے بدلہ لے گی. ہم لوگ تو بہت خوش ہیں, ہم تو اپنے رقص میں مصروف ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں, آپ اسپرچول اینٹی ہیں, قدرت کے ساتھ رقص میں مصروف رہیں, چاہے 1 سال زندہ رہیں چاہے 2 سال زندہ رہیں. آپ کا یہ جو ہارٹ ہے جو ادھر کیجڈ ہے, خلیل جبران نے بالکل ٹھیک کہا, موت کے بعد یہ آزاد ہو جائے گا اپنے شعور مقدسہ کے ساتھ رقص میں. ٹھیک ہے نا جی. یہ کیج سے نکل آئے گا. جب تک کیج میں ہے انسان بنو, اپنے یہ کسی مقصد کے لیے. ٹھیک ہے جی. اس مقصد کو پہچانو. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد.